ایک غریب گھر کا بچہ جو بچپن میں اخبار پڑھتا تھا کیسے انڈیا کا سب سے بڑا مشہور سائنٹسٹ اور پریزیڈنٹ بنا۔ آج ہم بات کریں گے اے پی جے عبدالکلام کی پوری زندگی کی کہانی۔ 15 اکتوبر 1931 کو رامیشورم میں عبدالکلام پیدا ہوئے۔ ان کا پورا نام تھا اول پاکر جنالابدین عبدالکلام۔ وہ سمپل مسلم فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد جنالابدین بوٹ چلاتے تھے اور حاجیوں کو لے جانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے والدہ آسما گھر سنبھالتی۔ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہ تھے۔ عبدالکلام بچپن میں ہی صبح جلدی اٹھ کر ریلوے اسٹیشن سے اخبار اٹھاتے اور گھر گھر پہنچانے کا کام کرتے۔ وہ یہ کام اس لیے کرتے تھے تاکہ فیملی کو مدد مل سکے اور اپنے تعلیم کا خرچہ نکال سکیں، لیکن انہوں نے کبھی غریبی کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ انہوں نے اسکول کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ گئے ایسٹی جوسف کالج، جہاں انہوں نے فزکس کی پڑھائی کی۔ پھر انہوں نے ایئر اسپیس انجینئرنگ کی ڈگری لی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے۔ کلام صاحب کا سب سے بڑا سپنا تھا ایئر فورس پائلٹ بنے۔ انہوں نے پائلٹ ٹیسٹ دیا لیکن وہ فائنل سلیکشن میں صرف ایک پوزیشن سے ریجیکٹ ہو گئے۔ یہ ان کے زندگی کا بہت بڑا پینفل مومنٹ تھا، لیکن اسی ناکامی نے ان کو سائنٹسٹ بنا دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کام شروع کیا ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن DRDO میں۔ بعد میں وہ چلے گئے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو میں۔ یہاں انہوں نے انڈیا کا پہلا سیٹلائٹ لانچ وہیکل بنانے میں امپورٹنٹ رول ادا کیا۔ 1980 میں SLV-3 لانچ سکسیسفل ہوا۔ اس مشن نے انڈیا کو اسپیس ٹیکنالوجی میں مضبوط بنا دیا اور عبدالکلام نے انڈیا کے میزائل پروگرام کو بہت اسٹرانگ بنایا۔ ان کی لیڈرشپ میں کئی میزائل بنائی گئی، جن میں اگنی میزائل، پرتھوی میزائل شامل ہے۔ اس وجہ سے ان کو میزائل مین آف انڈیا بھی کہا گیا۔ انڈیا نے پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ اسمائلنگ بدا 18 مئی 1974 کو کیا۔ یہ ٹیسٹ پوکھارام میں ہوا، لیکن اس وقت عبدالکلام سینٹرل رول میں نہیں تھے۔ اس کے بعد انڈیا نے اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو اور اسٹرانگ بنایا۔ پھر 1998 میں انڈیا نے دوبارہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، جنہیں کہا جاتا ہے پوکھارام سیکنڈ نیوکلیئر ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ 11 مئی اور 13 مئی 1998 کو ہوئے۔ اس کے بعد دنیا نے آفیشلی انڈیا کو ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر مان لیا۔ اس وقت دنیا میں کئی ملکوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے۔ انڈیا اپنے سیکورٹی اور ڈیفنس سسٹم کو مضبوط بنانا چاہتا تھا، خاص طور پر چائنا اور پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے انڈیا پریشر میں تھا۔ اسی لیے انڈیا نے میزائل اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر کام تیز کر دیا۔ عبدالکلام کا ماننا تھا امن تبھی قائم رہ سکتی ہے جب ملک مضبوط ہو۔ کلام صاحب کی زندگی میں کئی لوگوں نے ان کی مدد کی۔ انڈین اسپیس پروگرام کے فاؤنڈر وکرم سارا بھائی نے ان کو گائیڈ کیا۔ اسرو کے چیئرمین ستیش دھون نے بھی ان کی بہت سپورٹ کی۔ یہ تمام لوگ انڈیا کے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کے اسٹرانگ ٹیم تھے۔ 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ میں عبدالکلام ایک مین لیڈر تھے۔ وہ اس وقت انڈیا کے چیف سائنٹیفک ایڈوائزر بھی تھے۔ انہوں نے سیکرٹلی نیوکلیئر ٹیسٹ کی پلاننگ اور ٹیکنالوجی مینیج کی۔ امریکہ کے سیٹلائٹ سے بچنے کے لیے ٹیسٹ بہت سیکریٹ طریقے سے کیے گئے، اور جب ٹیسٹ سکسیسفل ہوا تو پوری دنیا حیران رہ گئی۔ 2002 میں اے پی جے عبدالکلام انڈیا کے پریزیڈنٹ بنے۔ لوگ ان کو پیپل پریزیڈنٹ کہتے ہیں۔ وہ اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے بڑے سپنے دیکھو۔ انہوں نے کئی فیمس بکس بھی لکھیں، جن میں ونگس آف فائر، اگنیٹیڈ مائنڈ شامل ہے۔ آج بھی یہ بک دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ ان کو انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتنا بھی ملا۔ 27 جولائی 2015 کو اے پی جے عبدالکلام لیکچر دیتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سوچئے، ایک بچہ جو بچپن میں اخبار بیچتا تھا، وہی آگے چل کر سائنٹسٹ بنا، میزائل پروگرام بنایا، نیوکلیئر ٹیسٹ لیڈ کی اور پھر پریزیڈنٹ بھی بنا۔ یہ ثابت کرتا ہے محنت اور ہمت سے انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔